جو کہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، کام جو ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں کرنے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسے بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، اس کو ارج ہی نہیں ہوتی، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری متاثر ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ باہر نکلنا چھوڑ دے گا، اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے وہ جاب پہ جانا کم کر دے گا، ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر اویئرنیس نہیں ہے، جس طرح سے لوگوں کو باقی فزیکل بیماریوں کے حوالے سے بھی اتنی خاص اویئرنیس نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے نادر مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نادر مظہر پوڈ کاسٹ سیریز۔ پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جس مہمان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، پیشہ ور سائیکولوجسٹ ہیں اور کافی تجربہ رکھتی ہیں اپنی فیلڈ میں، اور ابھی حال ہی میں یو اے ای سے ہو کر آئی ہیں، وہاں پر ریسرچ کے سلسلے میں بھی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ یو اے ای گئی تھی، سب سے پہلے تو ابھی آپ کو جو ٹور ہے اس کے بارے میں بتائیں کیسا رہا؟ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، ایک واسٹ ایکسپوجر تھا، ایک نیو آپ یہ کہہ لیں کہ تہذیب سے واقف ہوئے وہاں پر جا کے، وہاں پر ایک گلوبل ولیج کہہ لیں اس کو، ایک گلوبلی وہاں پر انٹریکشن ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ۔ لفظ ہے ڈپریشن، اس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں، بالکل، لیکن آج تک اس کی جو ڈیفینیشن پراپر ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکی۔ بیسیکلی یہ ڈپریشن ہے کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ڈپریشن کو اگر ہم عام الفاظ میں ڈسکرائب کریں تو ڈپریشن کے اندر مختلف چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ڈپریشن کو شو کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی پرسن کے اندر۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ شروع کس طرح سے ہو رہا ہے وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اور اگر ہم یہ پتہ لگانا چاہیں کہ آیا کہ ڈپریشن ہے یا نہیں، آ جاتی ہیں جیسے کہ اداسی، انٹریکشن کم ہو جانا، یعنی کہ سوشل ایکٹیویٹیز کا کم ہو جانا، اسی طرح سے انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرسن جو کہ انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ کام جو اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں کرنے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسے بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے، اس کو ارج ہی نہیں ہوتی کوئی نئی کام کرنے کا، یا اولڈ ایکٹیویٹیز اپنی ہابیز ہو گئی یا جو بھی چیزیں ہیں وہ کرنے کا۔ تو یہ مین سمپٹمز ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کو شو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی پرسن کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر فرحت یہ بتائیے گا کہ اداسی جو ہے چھائی رہتی ہے انسان کے اوپر، جس کو ڈپریشن ہے وہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لے گا یا اداس لگے گا، یا پھر جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ چیز مینشن کی ہے کہ خوش باش نظر آنے والا شخص کبھی بھی اس کو ہم ڈپریشن ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ یہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کے اوپر جا کے ہم ڈپریشن کو ڈائگنوز کرتے ہیں، کلینکلی ڈائگنوز ہوتا ہے۔ تو جب ہم کلینکلی ڈائگنوسس کے اوپر آتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ پرسن کی سوشل لائف، پرسنل لائف، ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہے تو وہ لائف، اس کی جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری متاثر ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ باہر نکلنا چھوڑ دے گا، اگر وہ کوئی جاب کر رہا ہے وہ جاب پہ جانا کم کر دے گا، اس کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا اپنی جاب کے اندر۔ اسی طرح سے اگر وہ فیملی ٹرمز ہیں اس کے تو وہ فیملی کے ساتھ اس کا انٹریکشن کم ہو جائے گا، وہی آپ والی بات کہ وہ کمرے میں خود کو بند کر لے گا، وہ ملنا نہیں چاہے گا، باہر نہیں نکلے گا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ہم جب ڈائگنوسٹک کی طرف آتے ہیں تو ڈپریشن کو شو کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹ وغیرہ اس میں کلینکل کیے جاتے ہیں جو ڈپریشن کے ہے، یا ویسے ہی جو ہے آپ اس کی اگر ہسٹری لے لیں پیشنٹ کی اس سے بھی آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی اگر ہسٹری کی بات کی جائے تو ہسٹری میں ہم ہسٹری جو لیتے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم جب تک ہمیں کسی بھی بیماری کا ریزن پتہ نہیں چلے گا، ہم خاندانی بھی اس کو ہوتے ہے کہ ہمارے جین سے ٹرانسفر ہو کر آتا ہے، یا دوسرا ہمارے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس چیز کے اوپر آپ کا گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے، ڈفرینٹ۔ جب ہم کازز کی طرف جاتے ہیں، کوئی پاسٹ ٹراما ہے، بیسیکلی بات جب آ جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ کریٹ ہو رہا ہے کسی بھی پرسن کے اندر، کوئی بھی اس کو پاسٹ کے ٹراما سے ریلیٹڈ کوئی اس کو تھاٹس آ رہی ہیں، پریویس کوئی بھی اس کو ایشوز ہے لائف کے اندر، وہ چیز جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح سے ہے، اور یا پھر گھر کا جو انوائرمنٹ بچے کو کس طرح سے مل رہا ہے وہ چیز بہت اس کے اندر جو ہے وہ معنی رکھتی ہے۔ اسی طرح سے انوائرمنٹ کیا چل رہا ہے، اگر ہم ایڈلٹس کی بات کریں تو آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں یا دنیا کے جو حالات جا رہے ہیں، اس چیز کا بہت امپیکٹ آئے گا اس ایڈلٹ کے اوپر کہ اس نے اپنے فیوچر کو لے کے کس طرح چلنا ہے، پاسٹ کو لے کے کس طرح چلنا ہے، گھر کے حالات کو لے کے کس طرح چلنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر
میں یہ سمجھتی ہوں کہ انوائرمنٹ کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اوپر اور اسی طرح سے ڈپریشن کے کریٹ کرنے کے اوپر بھی. ڈاکٹر فرحت بات کریں اگر پاکستانی معاشرے کی تو آپ خود بھی اس پاکستان میں رہتی ہیں, آپ آبزرو کرتی ہیں یہاں ہمارے کیا جو ہے رویے ہوتے ہیں معاشرتی, خاص طور پر جب ہم کسی کو کہیں کہ یار آپ کو ڈپریشن ہو گیا تو آگے سے جواب آتا ہے کہ یار میں پاگل نہیں ہوں, میں صحیح ہوں. کہ یہ بیماری ہے, لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, تو جب کسی کو بھی بات کی جاتی ہے کہ سمپٹمس شو ہو رہے ہیں, اداسی کے ہو رہے ہیں, وہ لاس آف انٹرسٹ کا ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, تو وہ لوگ اس کو اولڈ ویز میں جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر کوئی بچہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو ہم پٹائی لگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ جان بوجھ کے اس طرح سے کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کے. جیسے جیسے میرے خیال میں اویئرنیس ڈیولپ ہوگی لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے اور اس کے اوپر بات کرنا بھی پسند کریں گے. بیک آف دا اسٹوری اگر ہم دیکھیں کہ ہر بندہ, تقریباً ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن سے گزر رہا ہے, لیکن اس کے پاس کوئی نیکسٹ پرسن نہیں ہے, اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کس سے جا کے یہ چیز شیئر کروں. اور اس کو کس وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں, کیونکہ ہم نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے کہ اگر کوئی پرسن سائیکولوجسٹ کے پاس جا رہا ہے تو لازم سی بات ہے کہ وہ پاگل ہے یا اس کو خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی سیویئر قسم کی کوئی بھی بیماری ہے یا کچھ اس طرح سے ہے. اگر ہم بات کریں فورن کنٹریز کی, یہاں پر میں تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گی کہ وہاں پر لوگوں نے اس چیز کو ٹیبو نہیں بنایا ہوا, وہاں پر لوگوں نے اس چیز کو اویئرنیس کے طور پر یوز کیا ہے. وہاں پر کسی کو ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ فوراً کنسلٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز اگر ہم دونوں کا کمپیریزن کریں تو یہاں پر پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہے. کچھ اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, آہستہ آہستہ آئی تھنک یہ چیز بھی بیسٹ ہو جائے گی. اچھا یہ بتائیں, خاص طور پر آپ یوتھ کو بھی ڈیل کرتی ہیں, آپ ریسرچ کرتی ہیں اس حوالے سے, کیس اسٹڈی بھی آپ کرتی ہیں. خاص طور پر اگر یوتھ کی بات کریں, جو یوتھ سے مراد یہ ہے کہ جو کالج اور یونیورسٹی آنے والی جو نوجوان طبقہ ہے ان میں ڈپریشن کتنا پایا جاتا ہے اور ان کی جو ہے بنیادی وجوہات کیا ہے؟ وہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مین وجہ جو ہے وہ اس کی وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے سبجیکٹ کون سا چوز کرنا ہے, آگے کون سا کریئر ہے جو ان کو فیوچر گولز کی طرف ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو میرے خیال میں یہ وہیں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پر کریئر کاؤنسلنگ تھوڑی بہت سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن اس طرح سے بیسٹ ویز میں موجود نہیں ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے سبجیکٹ کون سا آپٹ کرنا ہے, وہ کس چیز میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ ایسے آپٹ کرتے ہیں جن کے اندر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی کا پریشر ہے, انہوں نے ایک اچھے مقام کی طرف جانا ہے اور باقی کچھ ایسا ہماری سوسائٹی کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کچھ سبجیکٹس کو اچھا نہیں سمجھتے یا ڈاؤن سمجھتے ہیں. اور اسی طرح سے بعض بچے وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بس انرول ہو جاتے ہیں. تو جب وہ چیز آگے بڑھتی ہے, وہ بچہ آگے بڑھتا ہے اپنی لائف میں, تو یہ چیز اس کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن کاز کر دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں اگر ڈپریشن کے حوالے سے کہ کم عمر بچوں میں اور خاص طور پر جو ٹین ایجرز کے بچے جو اسکول جاتے ہیں ان میں بھی کیا ڈپریشن پایا جاتا ہے, اور اگر پایا جاتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے؟ خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے جو ماحول ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جانے میں؟ ٹھیک ہے, اگر ہم بات کریں چھوٹے بچوں میں اور ٹین ایج میں, ایڈلٹہڈ میں, کہ کہاں پر اس کی ریشو زیادہ ہوتی ہے, تو چھوٹے بچوں میں جو ہے اس کی ریشو بہت کم ہوتی ہے بنسبت بڑے بچوں کے حوالے سے. جو ہم ٹین ایج یا ایڈلٹہڈ کی بات کرتے ہیں ان کے اندر یہ ریشو بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور ڈائگنوز بھی اسی ایج کے اندر جا کے میکسیمم طور پر ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کے اندر اس کے جو سمپٹمس پائے جاتے ہیں وہ اریٹیشن پائی جائے گی یا اگریشن پایا جائے گا, جبکہ ایڈلٹہڈ کے اندر جا کے وہ چیزیں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. اور جہاں تک رہی بات کہ ان کے اندر کازز کیا ہو رہی ہوتی ہیں, تو لازم سی بات ہے ایک بچے کا گھر کا ماحول, اس کا اوپر جو آج کل اسٹڈی کا بہت زیادہ پریشر ہے, وہ چیزیں, اس کی سوسائٹی کا جو ماحول ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ڈال رہی ہوتی ہیں اس سب سینیریو کے اندر. نوجوان طبقہ بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہے, اور خاص طور پر بات کریں کم عمر بچوں کی تو وہ بھی آج کل اس کی ریشو کافی بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی, کیا وجوہات ہیں کہ کم عمر بچے بھی جو ہے سوسائڈ کرنے پر جو ہے مجبور ہیں؟
اچھا، جہاں تک بات کی جائے کہ نوجوان طبقے میں جس طرح سے آپ نے کوشچن کیا کہ سوسائڈ کی ریشو کیوں ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کے اندر مین وجوہات یہ آ جاتی ہیں کہ اتنی ڈگریز کر کے، اتنا سب کچھ کر کے انہوں نے جو کچھ اب آگے فیوچر گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا ارننگ کرنی ہوتی ہے، ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے اس طرح سے، سوسائڈ یا ڈپریشن کی طرف آ جاتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے اگر فیملی کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں، وہ اپنی فیملی کو صحیح طرح سے پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس وجہ سے سوسائڈل ریٹس بہت زیادہ ہیں. اور اگر جہاں تک بات کی جائے بچوں کی، تو ان میں بھی آج کل کیسز جو ہیں وہ سوسائڈ کے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر ان کی وجوہات کی بات کی جائے تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز ہے. والدین سے اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ گیا. والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے، اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں. تو یہ چیز کا ایک بہت گیپ آ گیا ہے. سوشل میڈیا دیکھ کے بچے بہت سی چیزیں فینٹاسائز کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے اکارڈنگ اپنی لائف کو وش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر یہ جو ہے نا ساری کی ساری پرابلمز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کو ٹھیک کر لیں تو مے بی ہماری یہ جو سوسائڈ ریٹس ہیں، ڈپریشن ہے، اینزائٹیز ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ڈپریشن ہی جو ہے وہ سوسائڈ کی وجہ ہے، تو پھر ڈپریشن کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ ذرا اس کی جو ہے اس کو کم کرنے کا یا اوور کم کرنے کا جو فارمولا بتائیے گا. تو بیسکلی اگر ہم بات کریں ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے کی یا اس کے کون کون سے ویز ہیں جس کے تھرو ہم ڈپریشن کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر فرسٹلی تو یہ ہے کہ ہم اس کے پیئر گروپ کو جو ہے وہ ایلیبوریٹ کریں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی، جس طرح سے ہمارا ایک فیکٹ چلتا ہے کہ آپ کی لائف میں 5% ایسے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو آپ موٹیویٹڈ فیل کریں خود کو. تو پیئر گروپ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو ڈفرینٹ طرح کے سیشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، تھراپیز دی جاتی ہیں جو کہ پھر اوور کم کرتی ہیں ڈپریشن کو. اور مینلی بات وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کی کہ لوگ اس کو بات نہیں کرتے، اس کے بارے میں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو جب لوگ اس کے بارے میں، لوگوں کو اس کی اویئرنیس ملے گی، لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے، تو آٹومیٹکلی اس کے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اچھا، خاص طور پر ڈاکٹرز ہدایات کرتے ہیں کہ ایکسرسائز، میڈیٹیشن، یوگا یا پھر اسپرچولیٹی کی طرف اگر جائیں تو کیا یہ چیزیں بھی ڈپریشن کو کم کرتی ہیں؟ اس کے حوالے سے بتائیے گا. نو ڈاؤٹ کہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں، نہ صرف سائیکولوجیکل پرابلمس کے اندر بلکہ فزیکل پرابلمس کے اندر بھی. لیکن بیسٹ وے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، کیونکہ اس کے بہت سارے، جس طرح میں نے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ بہت سارے مائلڈ، ماڈریٹ یا سویئر قسم کی اس میں رینجز آ جاتی ہیں. تو جب ہم باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا لیول چیک کرتے ہیں کہ کس لیول پہ یہ پایا جا رہا ہے. پھر بعض اوقات بعض پیشنٹ کو تھوڑی بہت میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ پھر ساتھ ساتھ ہم ریکمینڈیشن دیتے ہیں ایکسرسائزز کی، اسپورٹس کی، اور سب سے مین بات ہمارے یہاں پر اسلامک کلچر ہے اس کی آ جاتی ہے کہ نماز پڑھی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ پہ جتنا فرم بلیو ہوگا، آپ اتنی بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈپریشن سے، سوسائڈ ٹیمپٹیشن سے بہت بہتر طریقے سے بچ سکتے ہیں. بالکل، بڑی ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ نماز جو ہے کافی اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ویسے بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارا فرض ہے، لیکن جب آپ سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ دیکھیں تو آپ کے جو ذہن پر کافی اس کا مثبت اثر پڑتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فرد، آپ نے ہمیں ٹائم دیا آج کے لیے. آخر پر ہمیں آپ سے ایک پیغام لینا چاہیں گے کہ اس ہمارے پروگرام کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بیسکلی میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اسپرچولی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہونا چاہیے. یہ یقین، اعتماد، اللہ تعالیٰ پر بلیو، یہ تو بیسک چیزیں ہیں ہماری لائف کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان ان تمام چیزوں کے اوپر چلتا ہے تو وہ بہت زندگی میں سکون اور